جس کی زندگی نمونہ حیات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ حیات بنایا۔ کسی کی زندگی نمونہ حیات ہو تو اس کی زندگی میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ پچھلے اتوار کو ہم نے پڑھا تھا۔ نمبر 1، اس کی زندگی میں تاریخیت ہو۔ نمبر 2، اس کی زندگی میں کاملیت ہو۔ نمبر 3، اس کی زندگی میں جامعیت ہو۔ نمبر 4، اس کی زندگی میں عملیت ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کبھی کبھی سنوں بھی، اگر میں نے کسی کہا اور یہ بات پچھلے گزری تھی تو آپ اس نے مجھے بتانا ہے، خاص کر طلبا۔ ہاں، یہ میں آپ سے سنوں گا چونکہ اسے یاد کرنا، یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ آج یہ زندگی بلایا جا رہا ہے، اور جس وقت اس زندگی کو بلایا جائے گا ہم قصداً اس زندگی کو یاد کریں گے، مقابلہ کرنا ہے۔ یہ 2 نمبر ہیرو ہمیں اسکرین میں دکھا کر ہمارے نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی ہم سے بلایا جا رہا ہے۔ اصل ہیرو تو وہی تھے جو گزر گئے۔ تو ایسے موقعوں پر ہمیں یہ زبردستی یاد کرانا ہے، یاد کرنا ہے اور کرانا ہے۔ تو اس لیے انتہائی توجہ کے ساتھ جب ہمیں استاذ اتوار کے دن پڑھاتے تھے تو باقاعدہ سنتے بھی تھے، بڑے مجمع میں سنتے تھے۔ تو یہ پچھلے ہفتے میں اس پر بات ہوئی تاریخیت۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 3 باتوں پر بیان کریں گے: کاملیت، جامعیت اور عملیت۔ کاملیت کا معنی کیا ہے؟ کاملیت کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہر طریقے سے کامل ہے۔ آپ کی زندگی چاہے ذاتی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، مجلس کی زندگی ہو، تنہائی کی زندگی ہو، ہر گوشہ امت کے سامنے موجود ہے۔ اور آپ نے اپنے صحابہ کو اجازت دیا، ازواج مطہرہ کو اجازت دی اور کہا کہ تنہائی میں بھی جو بات آپ مجھ سے سنو تو اس کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کی ہر بات کو لکھتے تھے۔ ان کے پاس ایک رسالہ تھا جسے صحیفہ صادقہ کہتے تھے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کہی ہوئی بات اس نے نوٹ کیا تھا، یہاں تک کہ ایک صحابی نے اس سے کہا کہ عبداللہ آپ نے ہر بات نوٹ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں اور غصے کی حالت میں نکلی ہوئی بات کبھی درست نہیں ہوتی، تو آپ نے ہر بات نہیں لکھنا ہے۔ تو انہوں نے جا کر اللہ کے نبی سے یہ شکایت کی کہ مجھے تو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غصے کی حالت میں باتیں نوٹ نہ کیا کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، آپ میرے غصے کی حالت میں بھی باتوں کو لکھ لیا کریں، اس لیے کہ اس زبان سے حق بات ہی نکلتی۔ آپ نے ازواج مطہرات کو اجازت دی کہ میرے ہر عمل کو لکھ لو، اس لیے آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں۔ آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا بعثت سے پہلے کی زندگی، بعثت ملنے کے بعد کی زندگی، آپ کی ہجرت سے قبل کی زندگی، مکہ کی زندگی، مدینہ منورہ کی زندگی، آپ کے 63 سال کی زندگی، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا اپنے گھر والی کے ساتھ جو ہم بستری ہے وہ بھی صحابہ نے نوٹ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر بات کہتی تھی، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ ایک یہودی حضرت سلمان فارسی سے کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ آپ کو تو آپ کے نبی ہر بات سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے آپ کو سکھایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں بالکل، کیوں نہیں، ہمیں تو ہمارا نبی ہر طریقہ سکھاتا ہے، بیت الخلاء جانے کا طریقہ، بیت الخلاء میں بیٹھ کر استنجا کرنے کا طریقہ اور نکلنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات فخر سے کہی کیونکہ یہ قابل تنقید نہیں ہے بلکہ قابل تحسین ہے۔ آپ کی زندگی ہر لحاظ سے کامل، اور اسی طریقے پر آپ کی زندگی کے اندر جامعیت بھی ہے۔ دنیا میں رہنے والا ہر طبقہ، ہر شعبہ اگر آپ کی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو اسے صاف نظر آئے گا۔ اگر کوئی شخص باپ کی روپ میں دیکھنا چاہے تو اسے رسول اللہ کی زندگی میں باپ ملے گا، حضرت فاطمہ کا والد انہیں ملے گا۔ اگر کوئی شوہر دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت خدیجہ کا شوہر اسے ملے گا۔ اگر کوئی تاجر دیکھنا چاہتا ہے تو مکہ میں تجارت کرنے والا ملے گا اسے۔ جو طبقہ بھی اپنے آپ کو رسول اللہ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے تو اسے وہ ملے گا۔ آپ کی زندگی جامع، آپ کی زندگی کے اندر قیودات نہیں تھے، آپ کی زندگی کے اندر آپ کے صحابہ کرام میں امتیاز نہیں تھا۔ اگر آپ کے صحابہ میں حبشہ کا بلال حبشی موجود تھا تو فارس کا سلمان فارسی بھی موجود تھا، اور روم کا صہیب رومی بھی موجود تھا۔ آپ کے پاس امیر و غریب کا امتیاز نہیں تھا، سب ایک ہی صف میں بیٹھتے تھے، سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے تھے۔ آپ کی زندگی ہر لحاظ سے جامع تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے نمونہ بنایا کہ کوئی طبقہ، کوئی فرد اپنے آپ کو دیکھنا چاہے اسے ملے گا۔ ہر گوشہ، ہر لمحہ، یتیم دیکھنا چاہتے ہو یتیم آپ کو ملے گا۔ نرینہ اولاد نہیں ہے، غم میں مبتلا ہو، رسول اللہ کی زندگی میں آپ کو ملے گا۔ ہر لحاظ سے آپ کی زندگی کامل بھی ہے اور آپ کی زندگی جامع بھی ہے۔ اسی طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر عملیت بھی ہے۔ عملیت کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب بھی کوئی بات کرتے تو اس پر سب سے پہلے خود عمل کرتے۔ آپ نے امت کو عمل کر کے دکھایا۔ صرف کتاب کا پڑھنا یہ کافی نہیں ہوتا، اس کتاب کو پریکٹیکل طریقے پر عمل کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے، تب جا کے کہتے ہیں کہ اب اس پر عمل ہوا ہے۔ اگر ایک انجینئر ہے، وہ صرف انجینئرنگ پڑھتا ہے تو تم مجھے بتاؤ صرف پڑھنے سے وہ سیکھے گا؟ نہیں، جب تک وہ عمل نہیں کرے گا۔ کوئی ڈاکٹری کا کورس پڑھتا ہے تو صرف پڑھنے سے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، جب تک وہ اس پر عمل نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ نازل کیا، صرف اس کے پڑھنے سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو عملی نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں پیش کیا۔ آپ نے اگر امت کو فرض نماز کا حکم دیا تو خود فرض نماز کے ساتھ تہجد، اشراق، چاشت ان کی بھی پابندی کر دی۔ آپ نے اگر امت کو نماز میں خشوع خضوع کا حکم دیا تو اپنا خشوع خضوع ایسا تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں پر ورم پڑ جاتے تھے، زیادہ کڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ آپ نے عاجزی کا حکم دیا، خود ایسے عاجز کہ جب فتح مکہ ہوا وہاں پر آپ مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہے ہیں اس حال میں کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہے۔ آپ نے عفو اور درگزر کا حکم دیا اور خود ایسا عفو اور درگزر کہ جب فتح مکہ ہوا، کفار مکہ کے درمیان چلے گئے، مکہ فتح ہوا، کفار لرز رہے تھے ان کے قدم کہ نہ جانے اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔
بڑے بڑے دشمن جنہوں نے مکہ کی زندگی میں آپ کو انتہائی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، آپ کے دانت مبارک شہید کیے، آپ کو لہو لعان کر دیا، آپ کو گالیاں دی، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، لیکن اس وقت اللہ کے نبی نے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل کے بیٹے عکرمہ، ابو جہل نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس امت کا فرعون ابو جہل، اس نے امت کو اور اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن جب اس کا بیٹا اسلام لے کر آتا ہے، اللہ کے نبی دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ عکرمہ آ جاؤ، میں آپ کی انتظار میں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو عکرمہ جا رہے تھے، ایک اور صحابی ہے جو حاتم طائی کے بیٹے ہیں، عدی بن حاتم، وہ بھی بھاگ گئے۔ تو ایک صحابی چلے گئے ان کے پاس، کہا تم کس سے بھاگتے ہو؟ تم اس شخص سے بھاگتے ہو جس نے عام اعلان کیا ہے معافی کا۔ اور عدی سے کہا کہ عدی، تو حاتم کا بیٹا ہے، تو فصیح اللسان ہے، اللہ نے تجھے زبان دی ہے، تو لوگوں کو پہچانتا ہے، تو پہلی نظر میں کسی کو دیکھ لے تو پہچان لے گا کہ یہ حق پر ہے یا ناحق ہے، تو تم کیوں اس سے بھاگ رہے ہو؟ اگر تجھ میں عقل ہے تو تم سوچو، اس سے ملو، اگر وہ حق پر ہے تو تم کیوں حق سے بھاگ رہے ہو؟ اگر باطل پر ہے تو تیرا بھاگنا حق بنتا ہے۔ کہتے ہو واپس لوٹ گئے، واپس آئے مکہ میں۔ جب آئے اللہ کے نبی کی نظر پڑی، روایت میں آتا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے، آپ کی نظر عدی پر پڑی، آپ نے ہاتھ اٹھا کر یوں کہا کہ آ جائے عدی، کب سے مجھے آپ کا انتظار تھا، مجھے معلوم تھا کہ عدی کسی نہ کسی دن اسلام آپ کے دل میں داخل ہوگا، آپ جیسا شخص اسلام سے نہیں بھاگ سکتا۔ اور پھر ان صحابہ نے، عکرمہ نے، عدی بن حاتم نے اور صحابہ جنہوں نے اس وقت اسلام لایا، پھر انہوں نے بعد میں جا کر اسلام کے لیے کیا قربانی دی، انشاءاللہ تعالی اس پر بھی بات ہوگی۔ حضرت عمر کے دور میں انہوں نے کیسے کیسے قربانی دی، جہاد میں شریک ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عکرمہ جہاد کے اندر، میدان جہاد میں، سارے صحابہ وہ اپنے اپنے سواریوں پر سوار ہیں، حضرت عکرمہ سواری سے اترے اور سواری کا لگام پکڑا اور آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ کے پاؤں پر جوتے بھی نہیں ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ آپ سواری پر چڑھ جائے، کہا کہ نہیں، میں نے اسلام لانے میں، آپ لوگوں نے اسلام کے لیے، آپ لوگوں نے سبقت کیا، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی، میں نے تاخیر کی، میں نے اسلام کی خدمت نہیں کی، تو لہٰذا اب میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑو، اسلام کے لیے میں قربانی دینا چاہتا ہوں اور قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا کلمہ پڑھانا صحابہ کو اور آپ کے صحابہ کا ایثار و جذبہ، ایسا لگتا تھا کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہی اندھیرا جیسا، وہی ظلمت پر دل وہ نور سے ایسا منور ہو جاتا تھا کہ پھر اسلام کے لیے وہ اپنا جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر سے اس کے بیٹے نے کہا، کئی دفعہ جنگ میں آپ کا سامنا ہوا، لیکن میں نے کہا میرا والد ہے، مجھے آپ پر ترس آیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بہتر ہوا کہ تو میرے سامنے نہیں ہے، تو ایک دفعہ بھی میرے سامنے آتا میں تیرا سر قلم کر لیتا۔ تو آپ کی زندگی کے اندر ہمیں عملیت ملتی ہے۔ آپ نے اگر امت کو روزے کا حکم دیا تو خود ہر مہینے، ہر ہفتے روزہ رکھتے تھے۔ صوم وصال سے امت کو منع فرمایا اور خود صوم وصال رکھتے تھے۔ آپ نے خرچ کرنے کا امت کو حکم دیا، خود ایسا خرچ کرتے تھے کہ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مال باقی نہیں رہتا تھا، جتنا مال آتا واپس خرچ کر لیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کوئی ایک دفعہ آپ مانگنے آتا تو پھر دوسری دفعہ اسے جو ہے مانگنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں تاریخیت بھی ملتی ہے، یعنی تاریخی اعتبار سے بھی آپ کی زندگی محفوظ ہے اور مضبوط ہے۔
اور آپ کی زندگی کے اندر کاملیت بھی موجود ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر جامعیت بھی موجود ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر عملیت بھی موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ حیات بنایا، چونکہ اس کے اندر یہ چاروں باتیں موجود ہیں۔ اب سیرت طیبہ کے اہداف کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔